انشاءاللہ ہماری وہ خواہش بھی پوری ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا کی اللہ رب العزت حضرت علامہ کو عمر دراز عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے حضرت علامہ کو اپنے ہاں دعوت دینے کی۔ اس وقت بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب العصر، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب صاحب مصطفی۔ آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ پیران طریقت، صاحبزادگان، حضرات علماء، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت صاحبزادہ سید شمس العارفین شاہ صاحب کی شادی کی تقریب کے موقع پر اپنے آقا و مولا کی حضور اپنی محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس شادی خانہ آبادی کو زوجین کے لیے اور اس خاندان کے لیے باعث یمن و برکت بنائے۔ ہماری خوشیاں حضور کے ذکر سے دوبالا ہو جاتی ہیں اور حضور کے ذکر سے غموں کا ہجوم ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، کوئی موقع ہو، ہم حضور کا ذکر چھیڑتے ہیں اور تسکین پاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب بات کہی تھی، ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔
عیش کی زندگی ہو تیش کی زندگی ہو، خوشی کا موقع ہو مرحلہ غم ہو، ہم ہر موقع پہ حضور کا ذکر چھیڑتے ہیں اور اس ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ موسم ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو اور ادعائے نبوت کے بعد نبی کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالیٰ شروع سے یوں ہی جاری رہی ہے، اس کی کو بند کر دے بالکل، کہ جس دور میں جس چیز کا بانک پن اور عروج ہوتا تھا معجزہ بھی اسی قبیل کا ہوتا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، یہ لوہے کی صنعت کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈھال کر کے مختلف صورتیں دیتے تھے۔ جب لوہے کی صنعت اپنے عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کو جو شکل دینا چاہتے زرہیں بناتے۔ تو چونکہ دور تھا لوہے کی صنعت کا تو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سنگ تراشی کا دورہ تھا اور پہاڑوں کو پتھروں کو تراش کر کے ظروف، اسلحہ جات، برتن اور مکان بناتے تھے اور مختلف بت تراشتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اور پھر وہ دودھ بھی دیتی تھی اور پوری قوم اس سے سیراب بھی ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لے، یہ جادوگری کے فن کا دور تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی عصا دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی بکریاں ہانکتے، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، رات کو روشنی دیتا، اور ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا اور اتنے منوں ٹنوں کے حساب سے جو انہوں نے رسیاں پھینکی ہوئی تھیں ان کو نگل گیا، اور جب سمٹا تو عصا کا عصا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا۔ چونکہ یہ دور تھا جادو کا تو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام کے ادوار دیکھ لیں اور اس دور کا بانک پن دیکھ لیں، پھر نبی علیہ السلام کو دیا گیا معجزہ دیکھ لیں، مطابقت کریں، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ طب یونانی کے عروج کا دور ہے۔ حکیم بکرات، سقراط، حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے طب میں، اور ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا، لیکن 3 امراض کا علاج ان سے ممکن نہ ہوا۔ مادر زادندے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا موت کا علاج نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے طب کے اس زمانے میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں امراض کا علاج دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ مارتے شفا ہو جاتی، نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے روشنی اتر آتی، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔